سننے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے آ کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب بتائیے سردیوں کی رات میں اتنے دور سے ہم نکل کر آ کر یہاں بیٹھے کیوں بیٹھے ہیں؟ بھیڑ دیکھنے آئے ہیں، میلہ دیکھنے آئے ہیں، ہنگامے کے لیے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، ایسی محفلوں میں جب آیا کرو تو تفریح کے لیے نہیں آیا کرو، بلکہ یہ سوچ کر نکلا کرو کہ دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سوچ کر نکلا کرو کہ علماء کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سوچ کر نکلا کرو کہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب بتائیے سید امین القادری صاحب قبلہ، جن کی تاریخ کئی مہینوں پہلے سے لی گئی، سید صاحب کے آنے جانے کا سارا اہتمام کیا گیا، باقاعدہ اعلانات ہوئے، بینر بنے، پوسٹر چھپے، ساری چیزیں۔ ہم سید صاحب آئیں گے تو ظاہر ہے کہ یہیں آئیں گے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ میزبان کے گھر پر آئیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، وہیں سے روانہ ہو جائیں گے، آپ یہاں بیٹھے رہ جائیں گے، ایسا ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ اگر آئیں گے تو اسی راستے سے آئیں گے تو منبر پر آئیں گے، اور آئیں گے تو خطاب بھی کریں گے۔ اب پھر ایسے میں خامخواہ میں اٹھنا، دوڑنا، بھاگنا، ہنگامہ کرنا کوئی معنی رکھتا ہے؟ بھلا بتائیے۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں میں آپ کو بتا دوں، چونکہ سید صاحب ہمارے تحریک کے ساتھی ہیں اور بہت زیادہ قریبی ساتھی ہیں، آپ لوگ برا مت مانیے گا، پروگرامز میں جب ڈسٹربنس ہوتا ہے نا تو کوئی بات نہیں، مہمان ایک بار تو آ جاتا ہے لیکن بار بار دھوکہ نہیں کھاتا ہے۔ اگلی مرتبہ جب پھر تاریخ مانگی جاتی تو پہلے ہی معذرت چاہ لیتے ہیں کہ نہیں بھائی وہاں جا کے کوئی مطلب نہیں ہے، وہاں والے تو کچھ سنتے سمجھتے نہیں ہیں، وہاں والے تو اپنے حساب سے لگے پڑے رہتے ہیں۔ تو ایک بار آدمی آئے گا، چلا جائے گا، اس کے بعد اگر چاہتے ہو کہ پھر کبھی نہ آئے تو ہنگامہ کرنا جیسے کرتے ہو آپ کی عادت ہے، اور اگر چاہتے ہو کہ ایک بار نہیں بار بار سید صاحب کی کا دیدار بھی ہو، ان سے ملاقات بھی ہو، بار بار ان کے خطاب کو سننے کا لائیو موقع بھی ملے، تو کوئی بدنظمی نہیں ہونی چاہیے۔ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ سید صاحب آئیں گے، آپ یوں ہی بیٹھے رہیں گے۔ اگر علماء کہیں گے کہ کھڑے ہو جائیے احترام میں تو کھڑے ہونا پھر ہم، ٹھیک ہے، ورنہ اگر کہا جائے گا بیٹھے رہیے تو بیٹھے رہنا۔ نہ کوئی لپکے گا، نہ دوڑے گا، نہ مسافے کے لیے بھاگے گا، نہ چھونے کے لیے، کوئی یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، میں جانتا ہوں آپ کی محبت الحمدللہ سادات اکرام سے، اہل بیت کے اتحاد سے، لیکن میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ لوگ سید صاحب کے ساتھ ایسے پیش آتے ہیں، کہیں کسی کا ناخن لگتا ہے، کہیں آنکھ میں انگلی لگتی ہے، کہیں کرتا پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ کمرے میں آنے کے بعد بتاتے بھائی یہ محبت ہے لوگوں کی، دیکھیے آنکھ میں ناخن مار دیا، امامہ گر گیا، کرتا پھٹ گیا، یہ کائے کی محبت ہے؟ اب بتائیے اولاد غوث اعظم کے ساتھ یہ سلوک اگر غوث اعظم کے زمانے میں ہوئے ہوتے تو کیا کرتے آپ؟ یہ احترام ہے اہل بیت کا، یہ احترام ہے علماء کا۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، ہمیں دیدار ہو جائے علماء کا ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ سب کو چومنا، چاٹنا، لپکنا، گرنا پڑنا ضروری ہے سب کے اوپر؟ بتائیے ہے؟ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں یہ بھی سن لیں، صرف سید امین القادری صاحب قبلہ نہیں، یہاں علماء اکرام کی اچھی خاصی لمبی چوڑی جماعت بیٹھی ہے، اور یہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے بارے میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی عالم کو دیکھا اس نے گویا مجھے دیکھا۔ ایک رات میں، ایک محفل میں، ایک ساتھ کئی علماء کے چہروں کی زیارت کا موقع ملا ہے، یہ کوئی کم سعادت ہے؟ اس کے بعد میں کہو گے دھکا بھی ماریں گے مولانا کو، ہاتھ بھی کھینچیں گے مولانا کا، لپک کے چھومیں گے بھی، یہ بتائیے ادب کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ تو تھوڑا سا سیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن اس کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، آپ آل رسول پر، اولاد غوث اعظم پر، آپ علماء اکرام پر، سادات اکرام پر محبت کی بنیاد لپکتے ہیں، دھکے مارتے ہیں، نوچتے ہیں، کھینچتے ہیں، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ انہیں تکلیف دیتی ہیں، اور یہ تکلیف دے کر آپ ثواب کے حقدار نہیں ہوتے، گناہگار ہوتے ہیں۔ کسی مومن کو دھکا دینا بھی حرام ہے، کسی مومن کو، پھر کسی عالم کو دھکا دیں، کسی سید زادے کو دھکا دیں، کیا بتائیے یہ حرام نہیں ہوگا؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، مومن کی دل آزاری حرام، مومن کو معمولی سی تکلیف پہنچانا حرام۔ تو تھوڑا سا ادب سیکھیں، اور بالکل جو ہے
محبت کی بنیاد ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے کہ انشاءاللہ حجر اسود کو چومنے پر بھی ثواب ہے، لیکن اگر دھکا مکی کے امکانات وہاں نہ پہنچ سکے تو اشارے سے بھی چومیں گے تو اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کو بآسانی دست بوسی کا موقع مل جائے، بآسانی آپ کو مسافے کا موقع مل جائے، الحمدللہ، نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، ہمیں زیارت کا موقع مل گیا یہ بھی کافی ہے۔ میرے پیارے آقا کے مہربانوں میں تمہید کے طور پر یہ کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں، آپ کو اصل کتاب سید صاحب کا ہی سننا ہے انشاءاللہ۔ میں مختصر وقت کے لیے آیا ہوں، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اس عنوان پر لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن تمہید کے طور پر دو چار باتیں آپ کو سمجھاؤں گا، اس امید کے ساتھ کہ جو میں سمجھا کے جا رہا ہوں آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اب جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں پورا مجمع ایک آواز ہو کر میرے ساتھ مل کر پڑھے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ، صلی اللہ صلی تعالی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقہ فیض ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ رجب کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما، مولا ہمیں خیر وافیت کے ساتھ ماہ شعبان کو ماہ رمضان المبارک نصیب فرما، اور ان بابرکت مہینوں کا ہمیں احترام کرنے، ان کا حق ادا کرنے، خوب عبادتیں کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ان مہینوں میں تو اپنے جن جن بندوں اور بندیوں کی بخشش فرمانے والا ہے ان میں ہم گناہگاروں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو اور تمام ایمان والے بھائیوں اور بہنوں کو بھی شامل فرما۔ انتظامیہ کو اپنا کام کرنے دیں، آپ کی توجہ یہاں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے، جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے، اور ہاں وہ آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے، ہاں وہ آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے، بس یہی سوچ کر محفل کو سجا رکھا ہے، اور جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، میری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں۔ واہ، بے شک بے شک، بہت خوب۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو سردیوں کی رات میں اپنے ذکر پاک کی بابرکت محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم محفل سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول میرے پیارے آقا علیہ اللہ۔ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابیوں، توجہ ہے نا آپ کی؟ جو لوگ سن رہے ہیں ذرا اس طرف سبحان اللہ ایک مرتبہ کہہ دیں، جن کی توجہ ہے وہی کہیں باقی خاموش رہے، کہ سبحان اللہ۔
میرے پیارے آقا کے پیغمبر یہ جو سارا پروگرام چل رہا ہے یہ آخر تک چلتا رہے گا. ہم یہ دیکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم یہاں نظر رکھیں جو ممبر سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے. میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ اکرام سے کہ میرے صحابیوں, جب کبھی تمہارا گزر جنت کے باغوں سے ہو تو تم وہاں جنت کے کچھ میوے بھی چڑھ لیا کرو. اب جب صحابہ اکرام نے یہ سنا تو بڑا تعجب ہوا کہ زمین پر بھلا جنت کے باغ کہاں سے ملیں گے. ہم نے مکے میں کھجوروں کے باغ دیکھے, ہم نے مدینے میں بھی کھجوروں کے باغ دیکھے, ہم نے عرب کے مختلف شہروں میں کھجوروں کے باغ دیکھے, آخر زمین پر جنت کے باغ کہاں ملیں گے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جنت کے باغ کہاں ملنے والے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر جو اللہ کے ذکر کی محفل سجتی ہے وہ جنت کا باغ ہوا کرتی ہے. کیا پتا چلا؟ زمین پر جہاں ذکر کی محفل سج جائے زمین کا وہ حصہ جنت کا باغ بن جایا کرتا ہے. بے شک بے شک بے شک. یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس وقت ہم اور آپ کہیں اور نہیں بیٹھے ہیں. ہم کہاں بیٹھے ہیں جی؟ ہم جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیغمبروں, اسے جنت کا باغ ہم نے نہیں کہا بلکہ جس کے صدقے میں رب نے جنت کو پیدا فرمایا اس نبی نے ذکر کی محفل کو کہا یہ جنت کا باغ ہے. اور یہ جنت کا باغ ہمارے اور آپ کے جمع ہونے سے نہیں بنا بلکہ اللہ کے ذکر کی برکت سے یہ میدان جنت کا باغ بن گیا. پتا چلا جہاں رب کے ذکر کی محفل سجے, چاہے وہ چوک ہو, چاہے چوراہا ہو, چاہے وہ کھیت ہو, چاہے وہ میدان ہو, جہاں ذکر کی محفل جمتی ہے اللہ اس زمین کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے. تو معلوم ہوا ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جنت کے باغ میں. میرے پیارے آقا کے پیغمبروں, بہت سے لوگ ہر چیز میں لاجک ڈھونڈتے ہیں اور خاص طور پر پڑھا لکھا نوجوانوں کا طبقہ وہ کہتا ہے یہ جنت کا باغ ہے تو اس کا لاجک کیا ہے؟ اگر جنت کا باغ ہے تو جنت جیسا کچھ نظر کیوں نہیں آتا؟ نہ دائیں جنت جیسا کچھ ہے, نہ بائیں جنت جیسا کچھ ہے, نہ آگے جنت جیسا کچھ, نہ اوپر نیچے جنت جیسا کچھ. آخر جنت کا باغ ہے تو جنت جیسا نظر کچھ کیوں نہیں آتا؟ تو میرے پیارے آقا کے پیغمبروں یاد رکھیں, نبی نے فرمایا یہ جنت کا باغ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قادر مطلق ہے. اللہ جنت کا باغ دکھا کر بھی بات کو منوا سکتا ہے, لیکن اللہ کی عادت کریمہ یہ ہے اللہ دکھا کر بات کو نہیں منواتا ہے, اللہ محبوب سے کہلوا کر بات کو منواتا ہے. بے شک بے شک بے شک. اللہ چاہے دکھا دے کہ جنت کا باغ ہے, لیکن دیکھنے کے بعد مانا تو یہ کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ دیکھا نہیں, محبوب نے کہہ دیا اور ہم نے مان لیا کہ یہ جنت کا باغ ہے. میرے پیارے آقا کے پیغمبروں آپ دیکھیں, معراج پاک کی تاریخ قریب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج سے واپس آئے تو صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا. توجہ ہے نا آپ کی؟ آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے خدا کو نہیں دیکھا لیکن آپ تو دیکھ کر آ گئے ہیں. آپ کے کہنے پر ہم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑا, اپنے باپ دادا کے باقی معبودوں کو چھوڑا. آقا ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے, آپ دیکھ کر آ گئی ہیں. ابو جہل ہم کو چھیڑتا ہے, ابو لہب ہم کو چھیڑتا ہے, عتبہ شیبہ ہمیں پریشان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ محمد کے کہنے پر صلی اللہ علیہ وسلم تم نے باپ دادا کے خداؤں کا انکار کر دیا. ارے جس خدا کو تم نے دیکھا نہیں ہے, جس کی آواز کو تم نے سنا نہیں ہے, جسے تم کبھی محسوس نہیں کر سکتے ہو, آخر تم نے اس کا کلمہ پڑھ لیا. ہمارے ساتھ مکے کے بت کدے میں چلو, ہم وہاں تمہیں اپنے خدا دکھاتے ہیں. وہاں لات کا بت موجود ہے, منات کا بت موجود ہے, عزا کا بت موجود ہے. ہم تمہیں اپنے خدا کو دکھاتے ہیں, تم دیکھ بھی سکتے ہو, ان کے قریب جا کر بیٹھ بھی سکتے ہو, ہاتھ لگا کر انہیں محسوس بھی کر سکتے ہو. آقا دن رات مکے کے مشرکین ہم کو پریشان
پریشان کرتے ہیں، اے آقا ہم ان کو جواب دینا چاہتے ہیں، ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، آپ دیکھ کر آ گئے ہیں، کم سے کم ہم کو بتا ہی دے ہمارا رب کیسا دکھائی دیتا ہے، ہمیں بتائیں کہ ہمارا مولا کیسا دکھائی دیتا ہے۔ تو جانتے ہو میرے نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ آقا فرماتے ہیں تم مجھ سے پوچھتے ہو، میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کیسا دکھائی دیتا ہے؟ ارے کوئی مثل ہو تو مثال دو، اللہ ایسا دکھائی دیتا ہے، اللہ جیسا کچھ بھی نہیں، کیسے بتاؤں کہ اللہ کیسا دکھائی دیتا ہے؟ جب نبی نے فرمایا کوئی مثل ہو تو مثال دو، تو جانتے ہو سارے صحابہ بن دیکھے ایک زبان ہو کر پکار اٹھے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا۔ بہت خوب ماشاءاللہ، بہت خوب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ہم نے اللہ کو فیضان دیکھا، قرآن کانفرنس۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا، مانتے ہیں نا قرآن اللہ کا کلام ہے، نبی نے کہہ دیا ہم نے مان لیا نا، نبی کے کہنے پر جنت کو بھی مان لیا، نبی کے کہنے پر میدان قیامت کو بھی مان لیا، نبی کے کہنے پر حساب کتاب کے دن کو بھی مان لیا۔ جب نبی کے کہنے پر جنت کو مان سکتے ہو تو اسی نبی کے کہنے پر اس میدان کو جنت کا باغ کیوں نہیں مان سکتے ہو؟ تو ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں، تو پھر اس کا ادب بھی ہونا چاہیے نا، جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں تو اس کا احترام بھی ہونا چاہیے۔ اب میرے پیارے آقا کے پیغمبروں صحابہ اکرام کو جنت کے باغ کا پتہ چل گیا، تو صحابہ اکرام عرض کرتے آقا وہاں میوے کون سے ملیں گے کھانے کے؟ یعنی جنت کے باغ میں بیٹھے تو میوہ کون سا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذکر کی محفل میں بیٹھ کر سبحان اللہ کہنا، ماشاء اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ گویا جنت کے باغ میں بیٹھ کر جنت کا میوہ کھانے کی طرح سے وہ اللہ نے جنت کے باغ میں بٹھایا ہے۔ اب یہاں بیٹھ کر جس سے جتنا ہو سکے جنت کا میوہ کھا کر جائیں گے، کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیغمبروں، اب ایک بات اور عرض کروں گا، جب اللہ کے ذکر کی برکت سے زمین کا حصہ جنت کا باغ بن سکتا ہے، اگر اپنے گھروں میں بھی ہر مسلمان اللہ کے ذکر کی عادت بنا لے، اللہ ہر مسلمان کے گھر کو بھی جنت کا باغ بنا دے گا۔ اور جب گھر جنت کا باغ بنے گا تو گھر میں نحوست نہیں ہوگی، گھر میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ جب گھر ذکر کی برکت سے جنت کا باغ بنے گا تو بھائی بھائی میں جھگڑے نہیں ہوں گے، اللہ دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔ جب ذکر کی برکت سے ہمارے گھر جنت کا باغ بنیں گے تو بیوی شوہر کا حق ادا کرتی نظر آئے گی، شوہر بیوی کا حق ادا کرتا نظر آئے گا، اولاد ماں باپ کا احترام کرتی بھی نظر آئے گی۔ جب گھروں میں ذکر کی برکتوں سے اللہ گھر کو جنت کا باغ بنائے گا تو گھر میں مصیبت نہیں ہوگی، اللہ گھر میں برکت کا نزول فرمائے گا۔ تو ہمیں میدانوں میں ہی ذکر نہیں کرنا، گھروں میں بھی اللہ کے ذکر کی عادت ڈالنی ہے کہ انشاءاللہ۔ اب ایک اور بات بتا، میرے پیارے آقا کے پیغمبروں جنت کے باغ میں بیٹھے، علماء بھی موجود ہیں، کوئی فتویٰ نہ لگا، ایک بات محبت کی عرض کرتا ہوں، قیامت کے دن جب حساب کتاب مکمل ہوگا، جہنمیوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا اور جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، کہ سبحان اللہ، جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پھر فرمایا گیا جن کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا ایسے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیسے ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے ان جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ تو آتا ہے کتابوں میں، بہت سے جہنمی جہنم سے نکال کر حضور کی شفاعت کے صدقے
یا سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اس کی وجہ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن جو جنتی ایک بار جنت میں چلا گیا پھر اسے جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ارے یہ تو ممکن ہے کہ کسی جہنمی کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کسی جنتی کو جنت میں جانے کے بعد جنت سے نکال کر جہنم میں ڈالا جائے۔ تو اب اس سے یہ بات معلوم ہو گئی، جب میرے کریم نے ہمیں جیتے جی زمین پر جنت کے باغ میں بیٹھنے کا موقع دے دیا ہے، تو جس رب نے محبوب کے صدقے زمین پر جنت کے باغ میں بٹھا دیا، اب مرنے کے بعد میرا کریم ہمیں جنت سے نہیں نکالے گا، ہم جیسے ہی مریں گے اللہ ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ اے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اسی طرح ایک بات یاد ہو، اب جنت کے باغ میں بیٹھے ہو، اے میری قوم کے جوانوں، یہاں سے اٹھنے سے پہلے طے کر لینا جنت کے باغ سے ہو کر آ رہے ہیں، بے شک اب جہنم میں جانے والا کام نہیں کریں گے کہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ورنہ جنت کے باغ سے بیٹھ کر نکلا اور پھر چلا جہنم کے راستے پر، تو بتائیے اسے جہنم سے کوئی بچا سکتا ہے؟ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جہنم میں گرنا چاہتے ہو، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں بچاتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں اگلے مہینے میں ایک ایسی رات آتی جسے ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں، نجات کی رات، آزادی کی رات۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا۔ اور علماء کیا فرماتے ہیں؟ جہنم سے آزاد کس کو کرتا ہے اللہ؟ صوفیاء کو نہیں، اولیاء کو نہیں، تہجد گزاروں کو نہیں، خوف خدا میں رونے والوں کو نہیں، ارے وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو جہنم سے آزاد نہیں کیا جاتا ہے، وہ تو آلریڈی جنتی ہوتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ وہ لوگ جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو گئی ہو، اللہ ایسے جہنمیوں کو اس رات جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری اور آپ کی بات ہو رہی ہے، اولیاء صوفیاء کی بات نہیں ہو رہی، ہماری بات ہو رہی ہے۔ اب بتائیے شب برات میں اللہ نے ہم جیسے گناہگار کو معاف کر دیا، لیکن دوسرے دن اٹھنے کے بعد پھر ہم وہی گناہوں کے کام کر رہے ہیں، پھر وہی جہنم کے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جہنم سے نجات کا سامان کیا، لیکن صبح اٹھنے کے بعد پھر ہم نے جہنم ہی کا کام کیا، تو بتائیے پھر جہنم سے ہمیں کوئی بچا سکتا ہے؟ اور ہمارا حال یہی ہے کہ نہیں ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں علماء کی موجودگی میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، پچھلے 2-2.5 سال کا عرصہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرا، جسے پینڈیمک کہتے ہیں، جسے کورونا کال کہتے ہیں، آپ بتائیے ان 2-2.5 سالوں میں ہم نے اور آپ نے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے وہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی جو ہم سے پہلے بوڑھے بزرگوں نے سوچا بھی نہیں۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ کبھی آپ نے سوچا تھا ہمارے شہر کی مسجد میں تالا ہوگا، لوگ نماز جمعہ ادا کرنے نہیں جا سکیں گے، گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہوگی؟ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ مارکیٹ، فلائٹ، بسیں، ٹرین، اسپتال یہ سب کے سب لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہوں گے؟ آپ نے کبھی سوچا تھا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک اندیکھا، انچھوا، انجانا دشمن جسے کورونا وائرس کہتے ہیں، چائنا سے چلا، ہمارے ملک تک نہیں پہنچا، ہمارے شہر تک پہنچ گیا، ہمارے گاؤں تک پہنچ گیا، ہماری گلی تک پہنچ گیا، ہمارے گھر تک پہنچ گیا۔ آپ بتائیے ان 2-2.5 سالوں میں
ہم نے کورونا کی وجہ سے کیا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ارے کروڑوں لوگ اس وائرس کی چپیٹ میں آئے ہیں اور لاکھوں لوگ اس کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر گئے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، وہ انسان جو بڑھاپے کی وجہ سے، وہ انسان جو بی پی اور شوگر کی وجہ سے، وہ انسان جو بلڈ پریشر اور ٹی بی کی وجہ سے، وہ انسان جو ہارٹ کے پرابلم کی وجہ سے اپنے گھر کے اندر کمرے میں قید کر کے اپنے آپ کو بیٹھا تھا کہ میں باہر نہیں نکلوں گا ورنہ مجھے کورونا ہو جائے گا. آپ بتائیے ایسے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو کورونا کے ڈر سے کمروں میں قید کر لیا تھا، کمرے میں بیٹھے بیٹھے ان کو کورونا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بتائیے ہے کہ نہیں؟ یہاں جتنے لوگ بیٹھے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، ہم میں سے ہر کسی کا کوئی نہ کوئی دنیا سے رخصت ہوا ہوا. آپ کے خاندان کے افراد، آپ کے اپنے فیملی ممبر، ہو سکتا ہے کہ آپ کا دوست، آپ کا پڑوسی، آپ کا رشتے دار. بتائیے یہاں کوئی ایک ہے جو کہے میرے جان پہچان میں، میرے گاؤں میں، میرے خاندان میں کورونا کی وجہ سے کسی کا انتقال نہیں ہوا؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، کروڑوں لوگ اس وائرس کی زد میں آئے ہیں اور لاکھوں لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے ہیں. اور حالات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. کورونا وائرس کے دور میں ہمارے شہر کی مسجد ہی پر تالا نہیں تھا بلکہ طواف کعبہ سے بھی روک دیا گیا تھا. حجر اسود کے بوسہ لینے پر پابندی لگا دی گئی تھی. حج عمرے پر پابندی لگا دی گئی تھی. مسجد حرام میں داخلے سے منع کر دیا گیا تھا. حضور کی مسجد نبوی شریف آپ دیکھیں جہاں 24 گھنٹے غلاموں کا تانتا لگا رہتا ہے، وہاں بھی پابندی لگا دی گئی تھی. کوئی آ جا نہیں سکتا تھا. یہ سارے مناظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، ہمارے واٹس ایپ پر ایک دن میں کتنے لوگوں کے موت کی خبر آتی تھی آپ ذرا بتائیے؟ کتنے لوگوں کی بیماری کی خبر آتی تھی آپ ذرا بتائیے؟ ایک باپ اگر کورونا کی وجہ سے مرا ہے، اس کے 4 جوان بیٹے تھے، 4 جوان بیٹے مل کر بھی اپنے باپ کے جنازے کو کاندھا نہیں دے سکتے. بالکل ہاتھ ہے. میں بامبے جیسے شہر میں رہتا ہوں، میں وہاں کی بات کرتا ہوں. اسپتال میں کسی مریض کی موت ہوئی کورونا کی وجہ سے، اسپتال والے پیکٹ میں پیک کر کے اس کی میت کو قبرستان لاتے تھے. نہ گھر والے چہرہ دیکھ سکتے ہیں، نہ میت کو غسل دے سکتے ہیں، نہ اس کو کفن پہنا سکتے ہیں، نہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. میت کو پیکٹ میں پیک کر کے اسپتال سے لایا جاتا تھا اور قبر میں اتارا نہیں جاتا تھا، قبر میں اٹھا کر پھینک دیا جاتا تھا. آپ نے سوشل میڈیا پر ایسے مناظر دیکھے ہوں گے. اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں، 68 سال کا بوڑھا باپ روتا رہ گیا، 32 سال کا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا، ماں روتی بلکتی رہ گئی، اپنے بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھ سکی ہے. نہ جانے کتنی بچیاں بیوہ ہو گئی، نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو گئے، نہ جانے کتنوں کے سہاگ اجڑ گئے، نہ جانے کتنوں کے بڑھاپے کی لاٹھی جاتی رہی. آپ بتائیے یہ سب کچھ ہم نے کورونا کال میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں. ان حالات سے بچا کر ہم صحیح سلامت یہاں تک پہنچے ہیں. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، مجمع میں بیٹھا ہر نوجوان غور کرے، ہر نوجوان سوچے اور جواب دے. اگر کورونا وائرس کے دور سے نکل کر ہم یہاں تک پہنچے ہیں، ہم کل بھی زندہ تھے، صحت مند تھے، آج بھی زندہ اور صحت مند ہیں. آخر کس کی وجہ سے ہے؟ ہم کیا لاک ڈاؤن کی وجہ سے زندہ ہیں؟ ہم کیا ماسک کی وجہ سے زندہ ہیں؟ ہم کیا سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے زندہ ہیں؟ ہم کیا ویکسین کی وجہ سے زندہ ہیں؟ ہم کیا ڈولو گولی کی وجہ سے زندہ ہیں؟ ہم کیا WHO کی وجہ سے زندہ ہیں؟ ہم کیا گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے زندہ ہیں؟ ہم آخر کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں. تو آخر یہ زندگی ہمیں دی کس نے ہے؟ اے مسلمانوں، ماننا پڑے گا زندگی اور موت پر میرے رب کے سوا دوسرا کوئی قدرت نہیں رکھتا. اگر بھی زندہ تھے اور کورونا کال سے بچا کر صحیح سلامت یہاں پہنچے ہیں تو کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہماری حفاظت کی ہے، اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے. اب بتائیے جس رب نے 2-2.5 سال کے عرصے میں اس بیماری سے ہماری اور آپ کی حفاظت کی، اس وائرس سے جس نے ہماری حفاظت کی، آج بھی کیا وقت نہیں آیا ہے اپنے اس رب کی بارگاہ میں رجوع کرنے، اپنے اس رب سے صلح کرنے، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے؟ میرے
پیارے آقا کے پیغمبروں، جب تک لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجد پر تالا تھا، نوجوان کہتا تھا حضرت پتہ نہیں مسجد کب کھلے گی، اب تو بسیں بھی شروع ہو گئی، مسجد کب کھلے گی، اب تو بازار بھی کھل گئے، مسجد کب کھلے گی، اب تو تھیٹر بھی کھل گئے، مسجد کب کھلے گی، اب تو ہوٹل بھی کھل گئے، مسجد کب کھلے گی، اب تو فلائٹیں بھی جانے آنی لگی، مسجد کب کھلے گی۔ جب تک لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجد بند تھی، مسلمان نوجوان پریشان تھا، مسجد کب کھلے گی، مسجد کب کھلے گی۔ ہم نے سوچا شاید ممکن ہے کہ توبہ کر لی ہو سکتا ہے کہ دل میں نماز کی محبت پیدا ہو سکتا ہے موت کو قریب سے دیکھنے کے بعد سدھر گیا ہو، لیکن میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، ہم نے دیکھا مسجد تو کھل گئی لیکن وہ جوان فجر میں نظر نہیں آیا، ظہر میں نظر نہیں آیا، عصر میں نظر نہیں آیا۔ ارے جب تک مسجد پر پہرا تھا لاک ڈاؤن کی وجہ سے، پریشان تھا مسجد کب کھلے گی، لیکن جب مسجدیں کھل گئی تو سوائے جمعہ کی 2 رکعت کے لیے ہفتے میں کبھی وہ مسجد کا رخ تک نہیں کرتا، کبھی پلٹ کر اللہ کے گھر کی طرف نہیں آتا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اگر آج بھی توبہ نہیں کریں گے، آج بھی ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو یاد رکھنا آج بچ گئے ہو کل بھی بچے رہو گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں آج کی محفل پاک سے آپ تمام سے کہنا چاہوں گا، آپ کانوں کے چسکے کے لیے تو نہیں آئے ہو، آپ تفریح کے لیے تو نہیں آئے ہو، آپ مجمع دیکھنے کے لیے تو نہیں آئے ہو، اگر کچھ واقعی دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آئے ہو تو میں آپ تمام سے گزارش کروں گا ادب کے ساتھ اس محفل سے پلٹ کر اپنے گھر جانے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا اور یہ طے کر کے جانا، اے اللہ گیا تھا تو دامن گناہوں سے داغ تھا، لیکن جب پلٹا ہوں تو مولا میں توبہ کر کے پلٹا ہوں۔ اے اللہ جب گیا تھا میں نمازی تھا، میں فجر میں سوئے پڑے رہتا تھا، لیکن مولا جب پلٹ کر آیا ہوں دینداروں کا چہرہ دیکھ کر آیا ہوں، دینداروں کی محفل سے ہو کر آیا ہوں، جنت کے باغ سے نکل کر آیا ہوں۔ اے اللہ وعدہ کرتا ہوں اب دنیا یہاں کی باغ ہو جائے، ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر قضا نہیں کروں گا، وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھے آپ بتائیں، اب آپ مجھے جواب دیں، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم حسینی لوگ ہیں کہ یزیدی لوگ ہیں؟ جی حسینی ہے نا؟ ایک بار پھر سوچ لو، ہم حسینی ہیں کہ یزیدی؟ اب بتاؤ فجر میں نمازیں قضا کرنا کس کا کام ہے؟ حسین کا؟ جی پھر حسینی کیوں کرنا ہے نماز قضا؟ روزانہ چہرے سے داڑھی منڈا کر نالیوں میں پھینک، کیا بات ہے حسین کا کام ہے کہ یزید کا؟ جی اب جواب نہیں بن گیا آپ سے۔ ناچ گانے سننا حسین کا کام ہے کہ یزید کا؟ یہ سب جانتے تو ہونا، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ پھر کیسے گانے سنتے؟ موبائل میں 2-2 4-4 8-8 GB گانے کیسے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے؟ اللہ نچنیوں گویوں کے چینلز کیسے آپ نے سبسکرائب کر رکھے؟ ٹک ٹاک پر دن رات گندے ٹک ٹاکرز کو کیوں فالو کرتے ہو؟ اگر جانتے ہو کہ یہ کام حسین کا نہیں، ارے مسلمانوں ایک یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہو کر، صحابی رسول کا بیٹا ہو کر خلیفہ بننے کی خواہش رکھتا تھا، داڑھی منڈاتا تھا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، ناچ گانوں کا شوقین تھا، ایک تھا امام حسین نے اسے برداشت نہ کیا، اس کے مقابلے میں کربلا کے میدان میں آ گئے اور 6 ماہ کے لگتے جگر کو بھی کٹا کر بتا دیا حسین سب کچھ لٹانا تو گوارا کر سکتا ہے، نبی کی شریعت کے خلاف کوئی عمل کرے حسین اسے دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان قرآن و عظمت اہل بیت کانفرنس۔ تم نے بڑا سستا سودا سمجھا، تم نے سمجھا حسینی ہونا بڑا سستا سودا، تعزیہ کر لو حسینی بن جاؤ گے، شربت بنا لو محرم میں حسینی بن جاؤ گے،
حسین کے ذکر کی محفل سجا لو, کسی مقرر کو بلا کر 20-25 ہزار دے کر کربلا کے واقعات سن لو, حسینی بن جاؤ گے. ہم نے سمجھا کھانے کھلانے سے حسینی بنتے ہیں, 200-400 چندے دینے سے حسینی بنتے ہیں, صرف مجموعوں کو جمع کر کے نعرے لگانے سے حسینی بنتے ہیں. ارے حسینی ایسے نہیں بنتا کوئی, حسینی کون ہوتا ہے؟ آؤ تمہیں کربلا کے میدان میں لے کر جاتا ہوں. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, 10 محرم کی رات آتی ہے, امام علی مقام اپنے خیمے میں جاتے ہیں. 7 تاریخ سے پانی بند تھا, 7 تاریخ گزرتی ہے, 8 تاریخ گزرتی ہے, 9 کا دن گزر جاتا ہے, مغرب کے بعد 10 محرم کی رات آتی ہے. امام حسین اپنے ساتھیوں کے خیمے میں جاتے ہیں. وہ 72 ساتھی جو امام کے ساتھ کربلا کے میدان میں آئے تھے, امام پاک ان کے خیمے میں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں میرے ساتھیوں, یزید کا جھگڑا میرے ساتھ ہے, یزید کی دشمنی میرے ساتھ ہے, یزید کا تم سے کوئی معاملہ نہیں ہے. اب میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں, 3 دن سے تم نے میری خاطر بھوک اور پیاس برداشت کی, تم میرے ساتھ مدینے سے چلے, تم میرے ساتھ مکے سے چلے, تم میرے ساتھ کربلا میں پہنچے, تم نے میری خاطر بڑی قربانی کی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ تم سب واپس چلے جاؤ. اگر تم چلے جاؤ گے تو تمہاری جان بچ جائے گی. اس کی وجہ کہ میں جانتا ہوں کل جب صبح کا سورج نکلے گا یزیدی تیر تلوار چلائیں گے, یزیدی میرے مقابلے میں آئیں گے. اگر تم میرے ساتھ رہو گے تو تمہیں بھی اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا. اس لیے میں کہتا ہوں تم سارے چلے جاؤ. آپ کے تمام ساتھی خاموش کھڑے تھے. امام حسین کہتے ہیں تم نے میری خاطر جو کچھ کیا, کل قیامت کے دن نانا کی بارگاہ میں گواہی دوں گا. تم میری خاطر بھوکے پیاسے ہو, کل قیامت کے دن نانا سے آگے کوثر دلواؤں گا, نانا کی شفاعت تمہارے حق میں دلواؤں گا. لیکن ابھی چاہتا ہوں چلے جاؤ. اگر تم چلے جاؤ گے تمہاری زندگیاں محفوظ رہیں گی. اگر چلے جاؤ گے تمہارے بیوی بچے محفوظ رہیں گے. اگر چلے جاؤ گے تمہاری بیوی بیوہ ہونے سے بچ جائے گی, تمہارے ماں باپ کی گود اجڑنے سے بچ جائے گی, تمہارے بچے یتیم ہونے سے بچ جائیں گے. امام نے کہا میں تم سب سے راضی ہوں, لیکن چاہتا ہوں چلے جاؤ تاکہ تمہاری جان بچ جائے. یزید کا مقابلہ میں کر لوں گا. آپ کے ساتھی سناٹا چھایا ہوا تھا. آخرکار امام حسین نے کہا, خیمے میں ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا. امام نے کہا میں جانتا ہوں اس چراغ کی روشنی کی وجہ سے میرا چہرہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے, اور اس لیے محبت اور محبت کی وجہ سے تم میرا ساتھ نہیں چھوڑ پاتے ہو. امام نے کہا میں اس چراغ کی روشنی کو دھیما کر دیتا ہوں, اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر چلے جاؤ. امام حسین نے خیمے میں چلتے ہوئے چراغ کی روشنی کو دھیما کیا. کچھ دیر تک خیمے کے اندر سناٹا چھایا تھا, اندھیرا بھی تھا, خیمے میں سناٹا بھی چھایا تھا. کچھ دیر کے بعد میرے امام نے پھر سے چراغ کی لو کو اونچا کیا. جب خیمے کے اندر روشنی پھیلی, امام حسین نے دیکھا آپ کا ساتھی چراغ کو دھیما کرنے سے پہلے جہاں کھڑا تھا 1 انچ بھی دائیں بائیں نہیں ہٹا. ہر ساتھی اپنی جگہ پر موجود تھا, ہر ساتھی اپنی جگہ پر کھڑا تھا. امام نے کہا تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ ارے میں نے کہا نا تمہیں میں یاد رکھوں گا قیامت کے دن, نانا کی بارگاہ میں سفارش کروں گا. ابھی چلے جاؤ. کیا تمہیں اپنی جانیں پیاری نہیں ہے, اپنے ماں باپ پیارے نہیں ہے, اپنے بیوی بچے پیارے نہیں ہے؟ وہ جانتے 72 نفوس قدسیہ. آپ کے ساتھیوں نے ایک زبان ہو کر کہا سنو حسینی کون ہوتا ہے؟ اے شربت پینے پلانے والوں, اے تازیہ بنا کر ڈھول تاجے بجانے والوں, رسمی طور پر تم حسینی بنتے ہو, حقیقت میں حسینی کون ہوتا ہے؟ کربلا کے میدان سے دیکھ لو. امام نے کہا تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ تو آپ کے تمام ساتھیوں نے ایک زبان ہو کر کہا تھا اے امام یقیناً ہمیں جانیں بھی پیاری ہیں, ماں باپ بھی پیارے ہیں, دربار بھی پیارا ہے, بیوی بچے بھی پیارے ہیں, لیکن اے آقا گواہ ہو جائے ہمیں ان ساری چیزوں سے زیادہ اپنے نبی کا نواسا پیارا ہے. آپ کے ساتھیوں نے کہا امام ہم آپ کے ساتھ مدینے سے نکلے تھے, آپ کو کربلا پہنچانے نہیں آئے تھے, ہم کربلا میں آپ کے قدموں پر جان لٹانے آئے تھے. امام کے ساتھیوں نے کہا اے امام پاک آپ گواہ ہو جائیں, کل صبح کا سورج نکلے گا, یزیدی تیر تلوار چلائیں گے, یزیدی آپ کے مقابلے میں آئیں گے, لیکن اے امام ہم بھی وعدہ کرتے ہیں, توجہ
बच्चों के साथ सुनिए, आपके 72 साथियों ने एक जबान होकर कहा था, ऐ इमाम हम वादा करते हैं कल जब यजीदी आप पर तीर तलवार फेंकेंगे, हमारे जिस्मों में जब तक आखिरी सांस बाकी रहेगी हम आपके मुकाबले में उन्हें आने नहीं देंगे। एक एक करके पहले खुद कटेंगे, उसके बाद उनको आपके मुकाबले में आने देंगे। और तारीख शाहिद है मुसलमानों, सदियों के बाद भी इमाम हुसैन के सारे साथियों ने अपना सर कटाया है, उसके बाद यजीदी मुकाबले में आए इमाम हुसैन के। आप जरा सोचो, हमने समझा कुछ खा खिला लो यही काफी है। अहले बैत से मोहब्बत का दावा करने वालों, मेरे प्यारे आका के पहलवानों, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, इजाजत है आपकी? हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने नबी की मीलाद मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? जवाब होगा इसलिए मनाते हैं क्योंकि हुजूर की आमद से हम हुजूर की आमद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हुजूर की आमद से हम खुश हैं, इसलिए हुजूर की मीलाद मनाते हैं। अब सुनो, मैं कहना चाहता हूँ, सुनियो, अबे तुम्हारी यार दिख रही है यार, इसे ढक तो लो कम से कम। हेलो टक्कर तो दिखाऊंगा, लड़ाई होगी। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लो। मेरी बात समझ में आ रही ना आपको? तो मेरे प्यारे आका के पहलवानों को करबला के मैदान में जो 72 हुसैनी थे, उन्होंने खाक खिलाकर हुसैन के नाम पर जान नहीं दी, सब कुछ लुटाकर अपने इमाम के नाम पर जान दी। इमाम हुसैन के नाम का लंगर खाकर भी हमसे अल्लाह का सजदा नहीं होता। नबी की आमद की खुशियां मनाने वालों, मिलादे पाक पर लाखों रुपए खर्च करने वालों, मैं आपसे पूछता हूँ, अरे नबी की मिलाद आप मनाते हो क्यों? क्योंकि हम नबी के आने पर खुश हैं। जरा दिल पर हाथ रखकर जवाब दो, जिस नबी के आने पर तुम खुश होते हो, क्या कभी तुमने सोचा वो नबी भी हमसे खुश है कि नहीं है? हम तो बड़ा खुश है उनकी आमद पर, लेकिन वो हमसे खुश है कि नहीं, भला बताओ। कल कयामत में तेरा मेरा क्या बनेगा, ये हमारी खुशी पर डिपेंड नहीं करता, वो नबी की खुशी पर डिपेंड करता। नबी खुश है तो दुनिया भी समझ जाएगी और आखिरत भी समझ जाएगी। नबी खुश नहीं है, वो माइक इतनी तेज बोल रहा है यहाँ की। हेलो हेलो, अच्छा एक बात बताइए यार, हेलो चलना यार, आप लोग इतनी कैमरे चले, ये जज्बाती मोहब्बत किसी काम की नहीं होती है। जज्बात दिखाने की जरूरत है, वहाँ जज्बात दिखाए जाते हैं। देखिए मतलब देखने के लिए आए हो, आप देख रहे हो, सुनने के लिए आए हो, आप देख रहे हो, लेकिन ये क्या तरीका है कि आप खुद तकलीफ का सबब बन रहे हो हजरत के लिए, समझ रहे हैं? आप लोग खुद तकलीफ का सबब बन रहे हैं, ये तरीका नहीं है। आप लोग स्टेज वाले बैठ गए तो आपके पीछे है, यकीन जाने ये आपके पीछे है, आप बैठ जाएंगे, आप लोग बैठे, आप लोग भी थोड़ा अपने अपनी जगह ले लेंगे, स्टेज वाले अपनी अपनी जगह ले लेंगे, बैठे। हजरत मौलाना गुजारिश है, मेरे तमाम ही पहले स्टेज से गुजारिश है कि बिल्कुल अलग के दायरे में बैठ जाए अपनी जगह। मैं जिस तरह से पढ़ाता हूँ, मेरे साथ मिलकर पूरा मजमा पढ़े। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे काफी जगह है, सब पीछे खाली है, थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे होइए, पीछे होइए, थोड़ा बेटे पीछे हो जाओ, हजरत पीछे हो जाए, बड़ी मेहरबानी होगी, थोड़ा पीछे, हजरत थोड़े थोड़े पीछे हो जाए। मेरे प्यारे आका के प्रतिभाओं, जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ मेरे साथ मिलकर पढ़े। देखिए मैंने बहुत समझाया और माशाल्लाह आप लोगों ने अमल किया जो अंदर बैठे हुए हैं।
یہ نیا لوٹ کہاں سے ہے مجھے پتہ نہیں ہے، اس نے تھوڑی سی بدنصیبی کر دی. پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی بزم کے دولہا اور آج کے خصوصی خطیب اولاد غوث اعظم علی جناب سید امیر القادری صاحب قبلہ. یہ کمیٹی والے یہ جتنے بھی ہیں نا، یہ ادب نہیں ہے آپ لوگوں کا، یہ کوئی محبت نہیں ہے. یہ کیا طریقہ بنا رکھا ہے آپ نے؟ کسی کا کوئی مان ہی نہیں ہے. آپ تقریر نہیں ہوگی جب تک حضرت کا ادب نہیں کرو گے. نعرے لگاتے ہو آل رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بدتمیزی کرنا ہے آپ لوگ یہاں سے. درود شریف پڑھنے کی مرتبہ اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آئیے میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں. اجازت آپ کی، جو سننا چاہتے ذرا کہیں سبحان اللہ، بنا ہاتھ اٹھائے کہیں گے تو بھی چلے گا، موقع سے کہیں سبحان اللہ. آپ نے 2 بار کہا اللہ کا عدد بہت پسند ہے، یعنی 8 نمبر، تو طاق عدد پوری ہو جائے. ایک بار اور کہیں سبحان اللہ. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں میں عرض کر رہا ہوں کہ امام علی مقام سے محبت زبانی جمع خرچ کا نام نہیں. جنہوں نے حقیقت میں محبت کی، انہوں نے کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ امام حسین پر قربان کر دیا. بے شک. آپ بتائیے، ہم اہل بیت کی محبت میں، ہم اپنے نبی کی محبت میں کیا ناجائز و حرام خواہشات کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، چھوڑ نہیں سکتے ہیں؟ توجہ ہے نا آپ کی کہ نہیں ہے؟ آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے. اب میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، تھوڑا آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی نکالی اور نکال کر پھینک دیا، یہ کہہ کر کہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکال کر پھینک دیا. محفل جب ختم ہوئی، سارے صحابہ اٹھ کر جانے لگے تو وہ بھی اٹھے، اپنے گھر کی آواز دے کر کہا اللہ کے بندے اپنی انگوٹھی کو اٹھاتا جا، مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے. لے جا کر والدہ کو دے دینا، شادی شدہ ہوگا تو بیوی کو دے دینا، اولاد والا ہوگا تو بیٹی کو دے دینا. عورت کے لیے جائز ہے، مرد کے لیے حرام. لے جا. اب جانتے ہو صحابی رسول نے کیا جواب دیا تھا؟ جواب دیتے ہیں کہ جس چیز کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر پھینک دیا، اب میں اسے کبھی بھی اٹھانے والا نہیں. سبحان اللہ. آپ بتائیے، اگرچہ لے جا کر گھر کی کسی عورت کو دے سکتے، لیکن حضور نے ناپسند کیا تو انہوں نے پھر اسے چھونا پسند نہیں کیا. آج بتائیے ہم اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں. صبح سے لے کر رات تک ایک ایک کر کے 5 وقت کی نماز بھی قضا کریں اور اپنے آپ کو نمبر 1 عاشق رسول بھی کریں. ہم ناطقوں سے نعتیں سنیں، ہاتھوں کو جھنڈا بھی بنائیں، نذرانے بھی لٹائیں، اور وہی عاشق رسول صبح سو کر اٹھے تو سیلون میں جا کر داڑھی بھی منڈائیں، اپنے آپ کو عاشق رسول کہلائیں، اور اس کے بعد اپنے بوڑھے ماں باپ کو جھڑکی بھی دیں. اپنے آپ کو عاشق رسول کہلائیں اور دوسرے کی بہو بیٹیاں ہماری زبان سے نگاہوں سے محفوظ نہ ہو، ہماری سیٹی اور تالی سے محفوظ نہ ہو. ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہیں اور دن رات نبی کی دل آزاری کے کام کریں. ہم کس بات کے عاشق رسول ہیں؟ صرف لنگر والے، دیگ والے، نعرے والے، حلوے زردے پلاؤ والے، بس یہی عاشق رسول؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج اس محفل پاک سے ہمیں توبہ کر کے جانا ہے کہ انشاءاللہ. اور میں نے پہلے کہہ دیا، ہم زمین کے ٹکڑے پر نہیں بیٹھے،
نبی نے فرمایا جنت کے باغ میں بیٹھے تھے. تو اب جنت کے باغ سے نکل کر جانے والوں جہنم میں جانے کا کام نہیں کرو گے. تو انشاءاللہ رات رات بھر پب جی کھیلنا، رات رات بھر لوڈو پر لگے رہنا، یوٹیوب پر گندی گندی فلمیں، ڈرامے، کھیل تماشے سرچ کرتے رہنا، ہیروئنوں کی گندی گندی تصویریں دیکھنا، دوستوں کے ساتھ لنک شیئر کرنا، اور کچھ نہیں تو اس کا ڈی پی، اس کا اسٹیٹس، اس کا ریل، اس کی سٹوری، اسی میں اپنے وقت کو ضائع کر دینا. رات بھر فیس بک، واٹس ایپ پر لگے رہ کر جوانی کی عظیم راتوں کو ضائع کر دینا. کیا بتاؤ یہی عاشق رسول کا کام ہوتا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، غریب نواز کی نسبت کا مہینہ ہے. غریب نواز نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا فرمایا. موقع سے کہیں، غریب نواز نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. غریب نواز کی ٹوٹل عمر 97 سال، 97 ایئرس، اور غریب نواز نے 97 سال میں 95 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. اور ہم عاشق غریب نواز، عاشق اہل بیت، عاشق رسول، نمازی بھی بننے کو تیار نہیں، جھوٹ چھوڑنے کو تیار نہیں، گالی گلوچ چھوڑنے کو تیار نہیں. آج طے کر کے جائیں تفریح کے لیے نہیں آئے تھے، سدھرنے کے لیے آئے تھے کہ انشاءاللہ. بھیڑ دیکھنے نہیں آئے تھے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے آئے تھے کہ انشاءاللہ. سادات اکرام، علماء اکرام، حفاظ اکرام، آپ ان عظیم ہستیوں کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے لوگوں کے چہروں کو، اتنے عظیم اور مقدس لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر بھی اگر توبہ کی توفیق نہ ملے تو ہم سے بڑا کم نصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ ہمیں آپ کو سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں عمر بھر گناہوں سے بچنے، علم حاصل کرنے، آل رسول سے، اہل بیت اطہار سے، اصحاب رسول سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا کرے. وما علینا الا البلاغ. درمیان گفتگو مجھ سے جانی انجانی میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو اور بالخصوص علماء اکرام کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل کو میرا قریب قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، ایک اور اعلان کی اجازت چاہوں گا. اجازت ہے آپ کی؟ دیکھیں سید صاحب یہاں تشریف فرما ہے. سید صاحب کا اور میرا تعلق اہل سنت والجماعت کی ایک عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی سے. ہم دونوں اپنے اپنے علاقے کے تحریک کے ذمہ داران ہیں، الحمدللہ ذمہ دار ہیں الحمدللہ. میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں اس تحریک سے بھی اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ اپنے علاقے میں تحریک کا کام شروع کرنا ہے. آپ کو تربیت حاصل کر کے مبلغ بننا ہے، آپ کے علاقے میں برانچ قائم کرنا ہے. آپ ہم سے رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ ہم ضرور بھی ضرور اپنے طور پر آپ کو گائیڈ بھی کریں گے، آپ کی ہیلپ بھی کریں گے، اور ہم سب مل کر انشاءاللہ مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم کو بلند کریں گے انشاءاللہ. عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا یوٹیوب پر آفیشیل چینل جس کا نام ہے SDI چینل، سنی دعوت اسلامی کا شارٹ فارم ہے SDI چینل. آپ سرچ کریں، سبسکرائب بھی کریں. آپ ساتھ ہی ساتھ اس پر بیل آئیکن جو ہے اس پر بھی کلک کریں. سید صاحب کا آج بیان یہاں ہے، پرسوں ہبلی میں ہے خواتین میں، پھر سنڈے کو ہبلی میں ہے مردوں کے سالانہ اجتماع میں، پھر پیر کو کہیں اور، منگل کو کہیں اور. آپ روزانہ مسلسل سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے بیانات کو سننا چاہتے ہیں، سید صاحب کے، فقیر کے، ہمارے امیر عالی جناب داعی کبیر عطائے حضور مفتی اعظم حافظ و قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ کے، تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور ساتھ ہی اپنے دوست احباب